بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان۔ سورۃ المائدہ نمبر 5، آیت نمبر 40۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 40۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پوری کائنات میں خدا کا اقتدار از خود جاری و ساری ہے؟ انسانی دنیا میں جو شخص ارتکاب جرم سے خود اپنے آپ کو سزا کا مستحق قرار دے لے تو اسے نظام کے ذریعے اس کے کیے کا بدلہ مل جاتا ہے، اور جو قوانین خداوندی کی اطاعت کرتا ہے اس کو نظام حفاظت میں لے لیتا ہے۔ انسانی دنیا ہو یا کائنات، نظام خداوندی میں ہر عمل خاص طے شدہ پیمانوں کے مطابق نتیجہ مرتب کرتا ہے، اور ان پیمانوں پر خدا کو پورا کنٹرول حاصل ہے۔ جزاؤں بما کسبا سورہ 5 آیت 35۔ بدلہ ہے ان کی کمائی کا۔ یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء سورہ 5 آیت 40 کی وضاحت کرتی ہے کہ جو اپنی کمائی سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے اس کو عذاب ملتا ہے، اور جو اپنی کمائی سے اپنے آپ کو حفاظت کا مستحق بنا لیتا ہے اس کو حفاظت ملتی ہے۔ آیت نمبر 41۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے رسول، ان لوگوں کی روش جو کفر میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تمہیں غمگین اور دل گرفتہ نہ کرے کہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ان لوگوں میں وہ بھی ہیں جو زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ دل کی رضامندی سے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے۔ اور تباہ و برباد یہ یہود بھی ہوں گے جو جھوٹ میں آگے ہیں۔ یہ تیری مجلسوں میں آتے ہیں تاکہ یہاں سے کچھ سنگن لے کر اپنے کانوں کے کچے ساتھیوں کی طرف جائیں جو تیری طرف نہیں آتے۔ یہ سنگن لینے والے بات کو کچھ سے کچھ بنا کر انہیں تیری محفل میں نہ آنے والے یہود کو سناتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے الفاظ کے اصلی معنی واضح ہو جانے کے بعد یہ معنی کو اصلی مقام سے ہٹا دیتے ہیں۔ تیری مجلس میں نہ آنے والے اپنے یہود ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ سن کر آ رہے ہیں، تو تمہارے معاملے میں رسول اگر وہی بات کہے جو ہم نے تم سے بیان کی ہے تو تم ان کی بات مانو، اور اگر ان کے خلاف کچھ کہے تو اسے ہرگز قبول نہ کرو۔ اے رسول، جو شخص خدا کے قانون مکافات کے مطابق خدا اپنی پیدا کرتا مصیبت میں مبتلا رہنا چاہے تو قانون مکافات کے مقابلے میں تم کیا کر سکتے ہو؟ اس قسم کے لوگوں کے خلاف قانون کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے دل اس قسم کے گندے خیالات سے پاک اور صاف نہیں ہو سکتے۔
کیونکہ یہ ان خیالات کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے لیے اس دنیاوی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے اور آخرت میں بھی سخت مصیبت کا سامنا کرنا ہے۔ کیا کافر ہی غیر مسلم ہے اور مسلم کافر نہیں ہوتے؟ اس آیت پر قرآن نے اپنے اصل موضوع یہود کی طرف پلٹایا ہے جو سورہ 5 آیت 12 سے شروع ہوا تھا۔ کفر کی وضاحت یہ کہہ کر کی کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن عمل ان کا زبانی دعویٰ کے خلاف ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ زبان اور عمل میں ہم آہنگ نہ ہوں تو یہ کفر ہے۔ اس بات پر ایمان ہے کہ سنکھیا کھانے سے ہلاکت ہوتی ہے، تو لاکھ مار مار کر ہلکان کر دو، لاکھوں کی رشوت پیش کر دو، لیکن وہ سنکھیا نہیں کھائے گا۔ کیوں نہیں کھائے گا؟ اس لیے کہ اس کا یہ ایمان ہے کہ سنکھیا کھانے سے ہلاکت ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص زبان سے بھی سنکھیا کی ہلاکت کا اقرار کرتا ہے اور اپنے عمل سے بھی اپنی زبانی اقرار کی صداقت کو ثابت کرتا ہے۔ انسان زبان سے کہتا ہے کہ ناجائز کمائی حرام ہے، لیکن سارے دن حرام کی کمائی میں مصروف رہتا ہے، تو یہ کفر ہے۔ یہ سرجیکل آپریشن سے نہیں دیکھا جا سکتا کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں۔ ایمان کا تو عمل کی شہادت سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ مومن اور مجرم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی مومن مجرم ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایمان ہے تو عمل اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر جرت ہے تو مسلمان اس آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارا کس کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے۔ جو کہے کہ میں خود سن کر آیا ہوں، اسے بڑا معتبر سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ جھوٹ ہی بیان کرتا رہے۔ سننے کے لیے یہ اس لیے آتے تھے تاکہ باہر جا کر جھوٹ بولنے کی گنجائش نکل آئے۔ جو مجلس میں نہیں جاتے تھے ان کو معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ اصل امیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اپنی بات کو معتبر بنانے کے لیے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے تاکہ جھوٹ موٹ لوگوں سے کہہ سکیں ہم یہ اور باتیں وہاں سے سن کر آ رہے ہیں۔ سننے والے تو یہی سمجھیں گے کہ بھئی وہاں سے سن کر آ رہا ہے تو وہی کچھ بیان کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، کیونکہ انہیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے سماعون للکاذب، سورہ 5 آیت نمبر 41۔ سنتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے۔ یہ جا کر کن کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں؟ کہا سماعون لقوم آخرین لم یاتوکا، سورہ 5 آیت 41۔ یہ ان کو سنانے کے لیے سنتے ہیں جو یہاں نہیں آتے۔ جو مجلس میں آئے گا اس کے سامنے غلط بیانی کی جائے تو وہ فوراً کہتے گا کہ بکتے ہو میں خود وہاں موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا تھا۔ آگے ہے یحرفون الکلمۃ من بعد مواضعہ، سورہ 5 آیت 41۔ یہ غلط بیانی کرتے ہوئے اصل بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں۔ آگے ہے یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروہ، سورہ 5 آیت 41۔ غلط بیانی کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو بات بتائی ہے اس کے خلاف کوئی ہم سے کچھ کہے تو ہرگز تسلیم مت کرو۔ ہم نے تمہارے سامنے بالکل وہی کچھ کہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے قانون مکافات سے ان کا غلط بیان مخفی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، سورہ 5 آیت نمبر 41۔ خدا نے ان کے دل کو پاکیزہ کرنا نہ چاہا کیونکہ ان کے دل میں نفسیاتی بیماری کا روگ بھرا ہوا ہے، اس لیے ان کی تطہیر نفس نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے دنیا و آخرت میں ذلت و خواری ہے۔ مذہبی پیشوائیت یہی کرتی رہی ہے اور آج بھی کر رہی ہے کہ نمبر 1 اپنے من سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے کچھ احکامات لکھ دیے اور لوگوں سے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں یا خدا کے رسول کی طرف سے ہیں۔ نمبر 2 پہلے تو اللہ کے احکامات کے الفاظ تبدیل کر دیے جاتے تھے، لیکن اب قرآن محفوظ ہے تو الفاظ میں تحریف کی بجائے معنوی تحریف کر دی جاتی ہے، اور اس تحریف شدہ معنی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے یا خدا کے رسول نے ایسی ہی تشریح فرمائی تھی۔ آیت نمبر 42۔ سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا
وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یہ یہود تیری باتیں سننے کے لیے آتے ہی اس لیے ہیں کہ ان میں جھوٹ ملا کر باہر بیان کریں تاکہ غلط بیانیوں سے دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھاتے رہیں۔ لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات فیصلے کے لیے لائیں تو تم پر پابندی نہیں کہ ضرور ان کے مقدمات سنو۔ تمہارا دل چاہے تو مقدمہ سن لیا کرو یا انہیں ٹال دیا کرو۔ اگر تم نے ان کا مقدمہ نہ سنا اور ٹال دیا تو اس میں کوئی مضائقہ کی بات نہیں ہے، اور اگر تم ان کا فیصلہ کرنے لگو تو ان کے درمیان قانون و عدل کے مطابق فیصلہ کرو، اس لیے کہ قانون و انصاف سے کام لینے والے ہی خدا کے ہاں پسندیدہ قرار پاتے ہیں۔ صحت ہر ناجائز اور حرام کمائی کو کہتے ہیں۔ ارض صحتا اس زمین کو کہتے ہیں جس میں کچھ پیدا نہ ہو۔ سرمایہ دار یا مذہبی پیشوائیت کے کاروبار حیات میں پیدائش کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، دونوں دوسروں کی کمائی کھاتے ہیں، دوسروں کی کمائی پر زندگی بسر کرنا صحت ہے۔ آیت نمبر 43۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ ذرا سوچو کہ جب ان کے پاس تورات موجود ہے اور جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ اس میں احکام خداوندی درج ہیں، تو اسے چھوڑ کر اپنے مقدمات فیصلے کے لیے تیرے پاس کیوں لاتے ہیں؟ ان کا ایمان مصلحت بینی اور مفاد پرستی پر مبنی ہے۔ جب دیکھا تورات کا حکم ان کی منشاء کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرتے رہے، جس معاملے میں اسے اپنے مفاد کے خلاف پایا اس سے منہ موڑ کر تمہاری طرف فیصلے کے لیے رخ کر لیا، یہ ہرگز با ایمان لوگ نہیں ہیں۔ آیت نمبر 44۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ بے شک ہم ہی نے تورات نازل کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اسی تورات کے مطابق ان کے انبیاء جو سب کے سب مسلم تھے معاملات کے فیصلے کرتے تھے، اور ان یہود کے علماء و مشائخ انہی صحف کے مطابق احکام دیتے تھے جو ان کے انبیاء پر نازل ہوئے تھے۔ ان کے علماء و مشائخ کتاب الہی کے امین اور نگران بنائے گئے تھے، اس حکم کے ساتھ کہ تمام امور کے فیصلے انہی ضوابط کے مطابق کیا کرو، اور لوگوں سے ڈرنے کے بجائے صرف میرے قوانین کی خلاف ورزی سے ڈرو، اور میرے احکام کو دنیا کی حقیر دولت کے عوض نہ فروخت کرو۔ یاد رکھو جو شخص ہمارے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ تورات میں رہنمائی اور روشنی تھی لیکن یہ تحریف ہو چکی ہے، نیز آخرت کی دولت کو بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کا تعارف رہنمائی اور روشنی کہہ کر کرایا ہے، لیکن یہ خصوصیات حقیقی و اصلی تورات کی تھیں۔ جو تورات نزول قرآن کے وقت ان کے پاس تھی اسے قرآن نے محرف تبدیل شدہ قرار دیا ہے۔ حوالہ جات کے لیے دیکھیے سورہ 2 آیت 42، سورہ 3 آیت 70، سورہ 3 آیت 186، سورہ 5 آیت 13، سورہ 6، سورہ 4 آیت 46، سورہ 5 آیت 41۔ نیز احکام خداوندی کو حقیر قیمت کے عوض فروخت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی دولت چاہے کتنی زیادہ کیوں نہ ہو وہ آخر کار ختم ہو جانے والی ہے، اسے دنیا ہی میں چھوڑ کر اگلی زندگی میں جانا ہوتا ہے۔ جو زندگی بعد زندگی میں کام نہیں آتی
لہذا دنیا کی دولت آخرت کی دولت کے مقابلہ میں کمتر اور حقیر ہے، کیونکہ آخرت کی دولت کو بقا ہے اور وہ زندگی بعد زندگی میں کام آتی ہے۔ کہا کہ احکام خداوندی پر دنیاوی دولت اور مفاد کو ترجیح نہ دیا کرو۔ دنیا سے کفر اسی وقت ختم ہوگا جب لوگ اپنے تمام امور کو کتاب اللہ کے مطابق طے کریں گے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ 5 آیت 44۔ یاد رکھو جو بھی خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب و احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، حکم نہیں دیتے اور حکومت قائم نہیں کرتے، یہی لوگ ہیں جن کو کافر کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی روح سے کافر کی تعریف ڈیفینیشن ہے۔ جو بما انزل اللہ کے مطابق یہ کام کرتے ہیں وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ کفر اور ایمان کے درمیان حد امتیاز خدا کی کتاب ہے۔ سوچئے یہ وہی چیز تو ہے جو اوپر سے چلی آ رہی ہے کہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور عملاً اس کے خلاف جاتے ہیں، تو کیا اسے قرآن ایمان قرار دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ جو قوم قرآن پہ ایمان رکھتی ہے اس کے پاس اپنی آزاد مملکت میں اتنا اقتدار ہونا چاہیے کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم کر سکیں۔ اگر حکومت کسی دوسری قوم کی ہو تو اس کے اندر آپ دین قائم بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ما انزل اللہ کے مطابق آپ اپنے معاملات طے کر سکتے ہیں، نہ جمہوریت کے اندر اور نہ ملوکیت کے اندر۔ آزاد مملکت کے ساتھ دوسری بات یہ ضروری ہے کہ مملکت کے لوگ قرآنی قوانین کے مطابق برضا رغبت اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہوں۔ ہمارے پاس پاکستان ایک آزاد مملکت تو ہے، لیکن نہ تو لوگ قرآنی پیغام کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ تو وجہ ہیں کہ ہم تو مذہب کے مطابق زندگی بسر کریں گے کیونکہ اس میں ان کو آسانی نظر آتی ہے، دوسرے قرآنی فہم کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ آیت نمبر 45۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے انہی صحف تورات میں حکم دے رکھا تھا کہ ناحق قتل کی سزا موت ہوگی، جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اور اسی طرح دوسرے زخموں کی سزا بھی دی جائے گی، یعنی سزا جرم کے مطابق ہوگی۔ سو جس نے مجرم کو خود معاف کر دیا تو معافی مجرم کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ اور جو بما انزل اللہ قوانین خداوندی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ یہود سے متعلق احکامات میں کیا ہمارے لیے بھی کوئی سبق ہے؟ نیز علماء کے فتوے۔ یہ آیت مساوات کا حکم دیتی ہے، نہ یہ کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑ دی جائے۔ کتبنا علیہم سورہ 5 آیت 45 سے واضح ہو گیا کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں دانت یہود کے بارے میں تھے، امت مسلمہ کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حدود اللہ عطا فرما دیے ہیں اور زخموں کے قصاص کا معاملہ اسلامی حکومت پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ حالات کے مطابق قوانین وضع کرے۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ سزا اور قصاص میں مساوات برتی جائے اور جرم کے برابر بدلہ لیا جائے، یعنی نہ زیادہ اور نہ کم۔ حدود اللہ کو چھوڑ کر تمام جرائم کی سزا اسلامی حکومت متعین کرے گی۔ اس آیت میں ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہ کرنے والوں، حکم نہ دینے والوں اور حکومت قائم نہ کرنے والوں کو الظالمون کہا ہے۔ سورہ 5 آیت 47 میں ان لوگوں کو الفاسقون کہا گیا ہے۔ ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے کرنا، حکم دینا، حکومت قائم کرنا، یہ ہے اسلام۔ جو قوم ایسا نہیں کرتی وہ قرآن کریم کی روح سے کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ یعنی کفر اور اسلام کی حد فاصل یہ ہے۔ علماء کے فتاویٰ کی بنیاد پر کفر کے فتوے جاری کیے جاتے ہیں، لیکن جو فتویٰ قرآن نے سورہ 5 آیت 45 اور سورہ 5 آیت 44 اور سورہ 5 آیت 47 میں دیا ہے
اس کی طرف کسی مسلمان کی نظر نہیں جاتی۔ دین انفرادی شے ہی نہیں ہوتا، یہ تو اجتماعی چیز ہے۔ قرآن نے انفرادی نہیں اجتماعی فتویٰ دیا ہے۔ مذہب چونکہ انسانیت کے بلند تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے ساری ہی دنیا میں سیکولر کا تصور عام ہو گیا ہے۔ دنیاوی معاملات تو دنیا داروں کی طرح عقل و فکر کی روح سے باہمی مصالحت کی روح سے طے کرو اور پرستش مذہبی پیشواؤں کی ہدایات کے مطابق کرو۔ آیت نمبر 46۔ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين۔ اور ہم نے انبیاء سابقہ کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ اس کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ انبیاء بنی اسرائیل کے صحف میں سے یہودیوں کے پاس رہ گیا ہے اسے سچا کر دکھائے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے اسے انجیل دی جس میں صحف سابقہ کی طرح نور اور ہدایت تھی، اور جو ان سابقہ صحف کی حقیقی تعلیم کو سچا کر دکھانے والی تھی۔ اس انجیل میں ان لوگوں کے لیے جو زندگی کے خطرات سے بچنا چاہتے تھے سامان ہدایت اور معزت تھی۔ مصدقن کا مفہوم صدق کے معنی کسی چیز کو سچ کر کے دکھانا ہے، یعنی جو باتیں سابقہ انبیاء کی تعلیم میں کہی گئی تھیں کہ ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، تو وہی باتیں اب انجیل میں حضرت عیسیٰ کو عطا کی گئی ہیں۔ کیونکہ ہر نبی کی تعلیم میں اصلی بات یکساں ہوتی تھی، اس لیے ہر آنے والا رسول اپنے سے پہلے رسول کے دین خالص کی تائید و تصدیق کرتا تھا، اور جو سابقہ تعلیم میں وعدے کیے گئے تھے کہ اگر اس طرح سے انسانیت چلے تو نتائج یہ نکلیں گے، ہر نبی اپنی تعلیم اور اس پر عمل کر کے ان وعدوں کو سچ کر دکھاتا تھا۔ جہاں جہاں قرآن نے کہا ہے کہ وہ مصدق ہے، اور خود قرآن کے متعلق کہا کہ یہ بھی پہلے انبیاء کی تعلیم کا مصدق ہے، ہر نبی سابقہ انبیاء کی اس تعلیم کی تصدیق کرتا تھا جو خدا کی طرف سے ان انبیاء کو ملتی تھی۔ انبیاء وعدے افراد سے نہیں اپنی قوموں سے کرتے تھے کہ اگر ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ یہ آنے والا رسول انہی وعدوں کو عملاً سچ کر کے دکھاتا تھا۔ مصدقن کا جہاں لفظ آئے گا اس کے یہ معنی ہوں گے نور اور ہدایت ہر نبی کی کتاب میں ہوتی تھی۔ آیت نمبر 47۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ہم نے اہل انجیل سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے معاملات کا فیصلہ انجیل کے مطابق کریں جسے خدا نے نازل کیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو بما انزل اللہ قوانین خداوندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، یعنی وہ نظام خداوندی سے ہٹ کر چلنے والے ہیں۔ موجودہ انجیل تحریف شدہ ہے، ما انزل اللہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 48۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ اور ہم نے تمہاری طرف اے رسول یہ کتاب نازل کی جو ٹھوس ازلی و ابدی حقائق اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ کتاب ان تمام وعدوں اور دعووں کو سچ کر دکھانے والی ہے جو سابقہ کتب میں کیے گئے تھے، اور اس اصولی تعلیم کی جامع نگران و نگہبان ہے جو اس سے پہلے وقتاً فوقتاً دی جاتی رہیں۔ اب تم لوگوں کے معاملات کے فیصلے اسی کتاب کے مطابق کرو، اور اس قسم کے حقائق مل جانے کے بعد لوگوں کے خیالات اور خواہشات کے پیچھے مت چلو۔ ہم نے اپنے قانون مشیت کے مطابق اپنی مخلوقات میں سے ہر ایک کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے ایک ضابطہ اور طریقہ ٹھہرایا جس پر وہ مجبوراً چل رہے ہیں۔ اگر اللہ کی مشیت میں تمہیں بھی ایک مجبور امت واحدہ بنا دینا مقصود ہوتا تو اللہ کے لیے یہ کیا مشکل تھا، لیکن اس نے چاہا کہ اس چیز اختیار و ارادہ میں جو تمہیں عطا کیا گیا ہے تمہاری آزمائش کرے، تو آزمائش میں پورا اترنے کے لیے ضروری ہے کہ تم بھلائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو تم سب کو دعاً و کرہن قانون مکافات کے نتائج کی طرف آخر الامر لوٹنا ہے۔ یہ نتائج تمہیں بتا دیں گے کہ کن کن معاملات میں تم غلط روش پر چلتے رہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ سورہ 5 آیت 48۔ اب تم لوگوں کے معاملات کے فیصلے اسی کتاب کے مطابق کرو۔ یہ وہی بات دہرائی گئی ہے جو پیچھے آیات سورہ 5 آیت 47 اور سورہ 5 آیت 44-45 میں آ چکی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ سورہ 5 آیت 48۔ حق آ جانے کے بعد لوگوں کے جذبات کی قطعاً پرواہ نہ کرنا۔ قرآن نے بتا دیا کہ جذبات غالب آ جائیں تو انسان کی عقل و فکر کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ مہیمنن کا مفہوم، مہیمن اس قسم کی حفاظت و نگرانی کو کہتے ہیں جس طرح پرندے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ان کے اوپر اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ خدا نے قرآن کو بھی مہیمن کہا ہے۔ اس کے علاوہ سابقہ کسی کتاب کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر صداقتیں سابقہ انبیاء کرام کو دی جاتی رہی ہیں وہ اب قرآن کے اندر محفوظ ہو گئی ہیں۔ اس طرح قرآن سابقہ انبیاء کے ذریعے ملنے والی صداقتوں کا مہیمن ہے، محافظ ہے۔ خود اللہ کی ایک صفت المہیمن ہے، یعنی جملہ کائنات کا محافظ و نگران۔ قرآن میں دین کے ابدی قوانین و اصول ہی جمع اور محفوظ کیے گئے ہیں۔ امم سابقہ کو دیے گئے جزوی احکام جمع نہیں کیے گئے کیونکہ ان کا ابدی طور پر غیر متبدل رکھا جانا مقصود نہ تھا۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان امت واحدہ اپنے اختیار و ارادہ سے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے بنے۔ کائنات کی ہر شے یا خدا کی مخلوق سوائے انسان کے ہر نوع قسم امت واحدہ ہے۔ جو قوانین خدا نے ان کی زندگی بسر کرنے کے لیے مقرر کر دیے ہیں وہ ان میں ودیت انبلڈ کر دیے گئے ہیں، لہٰذا انسان کے علاوہ باقی سب مخلوق ان قوانین پر مجبوراً چل رہی ہیں۔ ان قوانین سے سرکشی اختیار کرنے کی اشیاء کائنات میں صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی۔ اس کے برعکس انسان کو اختیار و ارادہ دیا اور اس کو زندگی بسر کرنے کے قوانین دینے کا انداز بھی وہ اختیار کیا گیا جس سے انسان کا اختیار و ارادہ مجروح نہ ہونے پائے، یعنی وہی بذریعہ انبیاء، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ چاہے تو وہی کی ہدایات کو اختیار کر لے اور چاہے ان کو رد کر کے دوسری راہ اختیار کر لے، لیکن ہر صورت میں نتیجہ ہمارے قانون مکافات کے مطابق برآمد ہونا ہے۔ جو کسی کی رعایت نہیں کرتا، اگر قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کی تو نہ صرف تم امت واحدہ بن جاؤ گے بلکہ آسودہ اور خوشگوار زندگی دنیا و آخرت میں ملے گی، اور اس کے برعکس زندگی بسر کی تو دنیا و آخرت میں تباہی و بربادی کی زندگی ہوگی۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ انسانوں کو بھی جانوروں، جمادات اور نباتات کی طرح مجبور پیدا کر دیتا اور ان کی رہنمائی ان میں ودیت انبلڈ کر دیتا۔ اس طرح انسان دیگر اشیاء کی طرح مجبور محض ہو جاتا اور کسی کو مجال نہ ہوتی کہ ودیت کردہ رہنمائی سے ذرا ادھر ادھر ہو جائے۔ خدا کی مشیت نے ایسا نہ چاہا۔
اس کی مشیت کا فیصلہ ہوا کہ انسان کو اختیار و ارادہ عطا فرمایا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کس طرح اپنے اختیار و ارادہ کو بروئے کار لاتا ہے۔ خدا کا قانون مکافات انسان کے عمل کے مطابق نتیجہ مرتب کرتا رہتا ہے۔ کچھ نتائج اس دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، جو باقی رہ جاتے ہیں وہ اخروی زندگی میں نمودار ہو کر سامنے آتے ہیں۔ اللہ ایک دفعہ اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ کر لے تو اس کی الٹ کبھی نہیں کرتا۔ تم سنت اللہ اور کلمت اللہ میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے سے یہی مراد ہے۔ شریعت اور منہاج کا مفہوم۔ الشریعت و شریعت اس گھاٹ کو کہتے ہیں جہاں آدمی اور جانور پانی پینے کے لیے آتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ گھاٹ بہنے والے صاف شفاف چشمہ پر واقع ہو۔ اگر بہتا پانی نہ ہو اور ویسے ہی بارش وغیرہ کا پانی جمع ہو جائے تو وہ شرع نہیں بلکہ قرعہ کہلائے گا۔ اسی طرح اشعار عام راستے کو کہتے ہیں اور اشعراء سیدھے کھلے اور واضح راستے کو کہتے ہیں۔ شرع کے معنی ظاہرہ بھی ہیں، یعنی ظاہر ہو گیا، کھل گیا۔ شریعت رباح کے معنی ہے نیز سیدھے کیے گئے۔ اشرع الشیء کے معنی ہے اس نے اس چیز کو بلند کیا، نمایاں کیا۔ الشریعت دروازے کی چوکھٹ کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو طول کی جانب سے کھول دینا، یعنی اس طرح کھول دینا کہ وہ یہاں سے وہاں تک پوری کی پوری سامنے آ جائے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَاجًا سورہ 5 آیت 48 کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اپنے قانون مشیت کے مطابق انسان کے سوا اپنی مخلوقات میں سے ہر ایک کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے ایک ضابطہ اور طریقہ ٹھہرایا، لیکن انسانوں نے اپنے اختیار و ارادہ کے تحت ایک دوسرے سے مختلف راستے اختیار کر رکھے ہیں۔ ہم نے انسان کے اختیار و ارادہ کے سبب اس کو کسی ایک راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں بنایا، کیونکہ انسان کے دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا سورہ 5 آیت نمبر 48 کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ایک راستہ یا طریقہ مقرر کیا۔ اس مفہوم میں شریعت یا طریقہ سے مراد جزئی یا وقتی قانون ہیں جن میں زمانے کے ساتھ تبدیلی ہوتی رہے۔ پہلے اس قسم کے جزئی قوانین یا طریقے بذریعہ وحی دیے جاتے تھے، لیکن اب آخری امت کا نظام خداوندی باہمی مشاورت سے جزئی قوانین خود متعین کرے گا۔ یہود و نصارہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ اگر قرآن من جانب اللہ ہے تو اس میں ایسے احکام کیوں ہیں جو ہماری شریعت کے خلاف ہیں؟ جواب یہ ہے کہ تمہیں جزئی یا وقتی احکام بھی بذریعہ وحی دیے گئے تھے اور ان کو آنے والے دور میں قابل عمل نہیں رہنا تھا، اس لیے ان کو قرآن میں نہیں دیا گیا۔ اور جو احکام ایسے ہیں جو تمہاری کتاب میں نہیں ہیں وہ ہیں جنہیں رہتی دنیا تک غیر متبدل رہنا ہے۔ رہی قوانین کی جزیات تو ان کو متعین کرنے کا قرآن نے طریقہ بتا دیا کہ امت کا نظام باہمی مشاورت سے خود طے کرے۔ سابقہ امتوں میں یہ قابل متبدل احکامات مختلف رہے ہیں، لہٰذا الامر یعنی غیر متبدل الدین ہمیشہ ایک رہا ہے، جبکہ شریعت اور منہاج یعنی جزئی احکام کے باب میں ہر امت مختلف رہی ہے۔ اس کے علاوہ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا سورہ 5 آیت 48 سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ دین کے اختیار کرنے پر انسانوں پر ہم کسی قسم کا جبر نہیں کرتے۔ جس طریقہ پر کوئی از خود چلتا ہے ہم اس کے اختیار و ارادے میں دخل نہیں دیتے۔ ہمارا کام الدین دینا ہے۔ شرع لکم من الدین سورہ 42 آیت نمبر 13 خدا نے تمہارے لیے نظام زندگی یا قانون حیات کو نمایاں اور واضح کیا ہے۔ اوپر تشریح کے بعد اب ہم شریعت کے مفہوم کا خلاصہ نیچے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی نظام کے باہمی مشاورت سے مرتب کردہ جزیات یعنی شریعت کو واضح، سیدھا اور نمایاں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ایسا راستہ جو ہر ایک کے لیے یکساں فائدہ مند ہو اور جس پر چلنے کی ہر ایک کو رسائی ہو۔ نمبر 3، راستے میں تسلسل ہو، تعطل نہ ہو۔ نمبر 4، راستہ یا طریقہ جمود کا شکار نہ ہو، زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دے۔ اگر بہتی ندی کی بجائے بند پانی کی طرح شریعت ہوگی تو اس میں کچھ عرصہ کے بعد فساد کی بو پیدا ہو جائے گی، یعنی فرقے بننے شروع ہو جائیں گے، وہ راستہ زندگی بخش نہیں رہے گا۔ منہاج کے معنی بھی واضح راستے کے ہیں۔
لیکن اس میں طریقہ یا راستہ کا مفہوم زیادہ نمایاں ہوتا ہے، یعنی دین پر عمل کرنے کے وہ طریقے جنہوں نے وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلتے رہنا ہوتا ہے، دوسرے الفاظ میں باہمی مشاورت سے طے کردہ جزیات جو ہر زمانے میں باہمی مشاورت کے ذریعہ بدلتی رہیں گی۔ آیت نمبر 49۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور اے رسول تم ان لوگوں کے فیصلے اس کتاب قرآن کے مطابق کرو جسے خدا نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، فیصلہ کرتے ہوئے لوگوں کے ذاتی مفاد اور خواہشات کی قطعاً رعایت نہ کرو، اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان لوگوں کے مفاد و بیانات ایسی صورت نہ پیدا کر دیں کہ تم اس ضابطہ سے جسے خدا نے نازل کیا ہے سے ادھر ادھر نہ ہو جاؤ۔ بس اگر یہ مفاد پرست لوگ اس نظام سے روگردانی کریں تو سمجھ لو ان کے جرائم ان پر تباہیاں ڈالنے والے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل تباہ ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ چاہتے ہی یہ ہیں کہ صحیح راستے سے منہ موڑ کر غلط راہوں پر چل نکلیں۔ آیت نمبر 50۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ کیا نظام جاہلیت جس پر قرآن سے پہلے تھے کے دور کے طلبگار ہیں؟ لیکن جو لوگ اس نظام خداوندی کی صداقتوں اور اس کی محکمیت پر یقین رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نوع انسانی کے لیے ضابطۂ خداوندی سے بہتر اور کوئی ضابطہ نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 51۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اے جماعت مومنین، تم یہود و نصارہ کو اپنا رازدار دوست اور چارہ ساز نہ بنانا۔ سورۃ 3 آیت نمبر 27۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ باہمی طور پر ایک دوسرے کے دوستوں چارہ ساز بن جائے، لیکن یہ تمہارے دلی دوست ہرگز نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا تم میں سے جو ان کو اپنا دوست بنائے گا ان کا شمار ان ہی میں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے قوانین سے سرکشی برتنے والے ظالم راہ راست کی طرف نہیں آیا کرتے۔ غیر مسلموں سے رازداری کی دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ 3 آیت 118 120، سورۃ 3 آیت 27۔ اس آیت نے تو یہ بتایا کہ جو ان سے رازداری کی دوست داری رکھے ان کا شمار ان ہی میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 52۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ اور جن لوگوں کے دل میں منافقت کا مرض ہے ان کو تو دیکھے گا کہ وہ ان یہود و نصارہ کی دوستی کی طرف کیسے دوڑ کر جاتے ہیں، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی دوستی اگر چھوڑ دی تو ہم کہیں مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔
وہ وقت دور نہیں کہ تمہیں ایک فیصلہ کن کامیابی حاصل ہو جائے یا خدا کی طرف سے کوئی اور خوشگوار بات تمہارے حق میں ہو جائے، تو اس وقت وہ تمام باتیں جنہیں یہ اپنے دلوں میں اس وقت چھپاتے ہیں ابھر کر سامنے آ جائیں گی، اور انہیں اپنے منافقت پر سخت شرمندہ ہونا پڑے گا۔ نظام قائم ہو جائے تو غیر مسلموں سے معاہدات کر کے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، ان سے حسن سلوک روا رکھا جا سکتا، انہیں انسانی حقوق دیے جائیں گے، لیکن اپنے نظام میں اپنی جماعت میں ان کو شریک حکم نہیں کر سکتے، انہیں رازدان نہیں بنا سکتے، ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ان کی مدد سے اگر چاہو کہ تمہیں دنیا میں تقویت حاصل ہو تو یہ خام خیالی ہے۔ آیت نمبر 53۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اس وقت منافقین کا پول کھل جانے پر جماعت مومنین کے افراد کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کی غلط روش کی وجہ سے ان منافقین کی ساری کوششیں غارت ہو جائیں گی اور انجام کار سخت نقصان میں رہیں گے۔ آیت نمبر 54۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ اے جماعت مومنین، جو کوئی تم میں سے نظام خداوندی سے پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ ان کی جگہ جلد ایسی قوم لے آئے گا جس کے افراد اطاعت کرنے کے لیے نظام خداوندی کو زیادہ عزیز رکھیں گے، اور ان کی اطاعت کی وجہ سے نظام خداوندی بھی انہیں عزیز رکھے گا، ان کی حفاظت کرے گا۔ نئی جماعت مومنین کے افراد آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم مزاج اور کافروں کے لیے مقابلے کے وقت سخت مزاج ہوں گے۔ وہ نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے رہیں گے اور کسی کے طعن و تشنیع کی پرواہ نہ کریں گے۔ یہ نوازشات خداوندی ہیں، جو قوم بھی قانون خداوندی کے مطابق ان کو حاصل کرنا چاہے حاصل کر لے، اور اللہ کے قانون میں نہ تو تنگ نظری ہے اور نہ انعامات کی اندھا تقسیم ہے۔ انعامات کی تقسیم علم کی بنا پر ہے۔ ارتداد یعنی مرتد کی قرآن نے کوئی سزا نہیں بتائی۔ من یرتد منکم عن دینہ، سورہ 5 آیت 54۔ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا یعنی مرتد ہو جائے گا۔ مرتد کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اسلام کا مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے، بلکہ قرآن کی روح سے اپنوں کو چھوڑ کے غیروں پر اعتماد کر لینا، ان پر بھروسہ کرنا، انہیں رازدار بنا لینا، ان سے تقویت چاہنا ارتداد ہے۔ اس سے تمہارا دین ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ دیکھیے، یہاں قرآن نے مرتد کی سزا نہیں بتائی۔ جو نظام خداوندی سے پھر جائے وہ چاہے کسی مفتی کے فتوے کے مطابق مرتد نہ بھی ہو، لیکن اسے قرآن مرتد کہہ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ ارتداد کا لفظ ان کے لیے آیا تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا۔ دراصل انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا تھا، ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم حکومت کی آمدنی زکوٰۃ کو یہاں سے جمع کر کے مرکز کو بھیجیں اور پھر وہ ہم تک آئے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم حکومت کی آمدنی کو خود ہی یہاں جمع کریں گے اور
پھر خود ہی اس کو اپنے علاقے میں خرچ کریں گے۔ مرکزی حکومت کا تقاضا تھا کہ زکوٰۃ کے زمرہ میں ٹیکس جمع کر کے مرکز میں بھیجو، پھر ہم تمہاری ضرورت کے مطابق یہاں سے تمہارے پاس بھیجیں گے، تمہارے لیے ایلوکیٹ کریں گے۔ وہ اپنے موقف پر بضد رہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ چیز مرکز سے علیحدگی کے مترادف ہے، الگ مملکت کے لیے اعلان بغاوت ہے، اس لیے ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ مرکز کے سارے ٹیکس مرکز میں آئیں گے اور یہاں مالیات، فائنانس کنٹرول ہوں گے۔ ان لوگوں کے سارے عقائد صحیح تھے، بس انہیں اپنے موقف پر اصرار تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ یہ تھی ساری بات، نہ کہ یہ کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے علاقے کی مالیات کو خود کنٹرول کریں گے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصرار تھا کہ ساری آمدنی مرکز کے پاس بھیجو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اس فیصلے سے علماء کرام نے یہ اخذ کیا کہ مرتد کی سزا موت ہے۔ ہماری تاریخ میں پہلی بار اپنے علاقے کی مالیات کو اپنے علاقے میں کنٹرول کرنے والوں کے لیے ارتداد کا لفظ آیا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ان کے خلاف جہاد کیوں واجب ہو گیا تھا۔ مسلمان اگر اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے تو قرآن کی روح سے یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے، یہ تو مذہبی آزادی ہے جسے ہر غیر مسلم کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ جب جی چاہے وہ مسلمان ہو جائے۔ اسی طرح سے مسلمان کو بھی اس کا حق پہنچتا ہے کہ اگر کسی وقت اس کا دل نہیں ٹھکتا تو اسلام کو چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کرے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب دین مذہب کی سطح پہ آ جاتا ہے تو واقعات بھی وہی رہتے ہیں، حوادث بھی وہی رہتے ہیں، آیات بھی وہی رہتی ہیں، بس ان کا مفہوم بدل دیا جاتا ہے۔ ابتداً ان کو مرتد کہا گیا تھا اور ان کے خلاف اعلان جہاد کیا گیا۔ بعد میں علماء اکرام نے کہا کہ زکوٰۃ کے بارے میں جو ہم جیسا عقیدہ نہیں رکھتا وہ مرتد ہے اور پھر اس کی سزا موت ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اوپر سے غیر مسلموں کے ساتھ رازداری کے دوستانہ تعلقات سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں کہا کہ من یرتد منکم، سورہ 5 آیت نمبر 54، جو اپنوں کو چھوڑ کر غیر مسلم کے ساتھ دوستانہ تعلقات وابستہ کرے، ان کے ساتھ ساز باز کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، یعنی وہ اسلامی نظام کے پیٹرن سے باہر ہو جاتا ہے۔ سوچئے کہ ایک شخص اپنوں کو چھوڑ کے ان کے ساتھ تعلقات وابستہ کرے جو نظریہ میں مشترک نہیں ہیں، تو ان کا شمار انہی میں سے ہوگا جو اسلامی نظریے پر ایمان نہیں رکھتے۔ مرتد قوم کی جگہ لینے والی قوم کی خصوصیات۔ جو قوم اسلامی نظام کے پیٹرن سے باہر نکلتی ہے تو اس کا نتیجہ بتایا، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، سورہ 5 آیت نمبر 54، جلد ہی ان کی جگہ ایک اور قوم آ جائے گی اور اس قوم کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کی مملکت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے ارتداد کا فطری نتیجہ کہ پھر قوم ہی باقی نہیں رہتی۔ جو قوم مرتد قوم کی جگہ لے گی، اس کی پہلی خصوصیت بتائی کہ یحبہم و یحبونہ، سورہ 5 آیت نمبر 54۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ خدا سے محبت کریں گے، خدا ان سے محبت کرے گا۔ خدا سے محبت کے معنی ہے کہ وہ خدا کے قوانین کو اطاعت کے لیے محبوب رکھیں گے۔ محبت کے معنی ہے کسی کو لازم پکڑنا، استحکام کے ساتھ اس کی بات کو ماننا، پورے طور پر ثبات و استحکامت سے اس کی اطاعت کرنا۔ انسانوں سے خدا کی محبت کے معنی ہے کسی کی حفاظت کرنا، کسی کو تھامے ہوئے رکھنا۔ یہ جو لکڑی کی گھڑونچی کے اوپر مٹکا رکھا جاتا ہے اسے محبت کرنا کہتے ہیں۔ گھڑونچی نے گھڑے کو کیسے تھاما ہوا ہوتا ہے، اس اعتبار سے انسانوں کی خدا سے محبت سے مراد یہ ہے کہ خدا کے قوانین کو سنبھال کر رکھیں، انہیں کبھی سرنگوں نہ ہونے دیں، اور خدا کی محبت یہ ہوگی کہ وہ انسانوں کو سنبھالے رکھے، تھامے رکھے، گرنے نہ دے۔ آنے والی قوم کی دوسری خصوصیت یہ بتائی کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، سورہ 5 آیت نمبر 54۔ وہ اپنوں کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے اور غیروں کے سامنے سخت چٹان کی طرح کھڑے ہوں گے۔ آنے والی قوم کی تیسری خصوصیت بتائی کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، سورہ 5 آیت 54۔ وہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ خدا کی راہ میں جہاد کے معنی ہوتے ہیں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، ظلم کو روکنے کے لیے وہ
سر بکف میدان میں نکل آتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت یہ بتائی کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ سورہ 5 آیت 54، اور وہ کسی کے طعن و تشنیع کی پرواہ نہ کریں گے، یعنی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ منافقت ہمارے ہاں عام ہو چکی، عام مشاہدہ ہے کہ ہر شخص کہے گا کہ ہمارے ہاں بڑا غلط ہو رہا ہے۔ تو ہم پرستیاں ہیں، مزاروں پہ دیکھیے، بازاروں میں دیکھیے، لیڈروں کی کیفیت دیکھیے، لیکن ہم کسی کے منہ پر کچھ نہیں کہتے۔ آنے والی قوم اعلانیہ برائی کو برائی کہے گی، بدمعاش کو بدمعاش کہے گی، گنڈے کو گنڈا کہے گی، جس کا کوئی عمل اسلام کے خلاف نظر آیا منہ پر کہے گی، کسی بات میں مروت اور لحاظ اور تعلق اور رشتے کو خاطر میں نہ لائے گی، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لائے گی۔ جب قوم میں یہ خصوصیات نہ رہیں تو قوم مٹ جاتی ہے اور ان کی جگہ کوئی اور قوم لے لیتی ہے۔ اخلاقی جرت تو ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ آگے ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء سورہ 5 آیت 54۔ ایک قوم کی جگہ جب دوسری قوم آ جائے تو دوسری قوم پر یہ اللہ کا فضل ہوتا، اور اللہ کے فضل کو جو چاہے آگے بڑھ کر حاصل کر لے، اور جو مٹنا چاہے مٹ جائے۔ خدا قوموں کو آگے پیچھے نہیں کرتا۔ یہ تو قوموں کی صلاحیتوں میں کمی و بیشی ہے جو ان کو آگے اور پیچھے کرتی رہتی ہیں۔ فقہی ارتداد اور قرآن کے نزدیک ارتداد۔ فقہی ارتداد تو یہ ہے کہ ایک فرقے کے عقائد دوسرے سے نہیں ملتے تو اس پر مرتد ہونے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، اور ارتداد کی سزا موت بتائی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی روح سے نمبر ایک مرتد وہ نہیں ہے جس کے ذاتی نجی عقائد مولوی کے عقیدے سے ہم آہنگ نہ ہوں، بلکہ مرتد وہ ہے جو دین یعنی قرآن کریم کے مطابق متشکل نظام خداوندی سے پھر جائے یا قرآنی نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ سورہ 5 آیت 54۔ کیا پوری دنیا میں کہیں قرآنی نظام قائم ہے؟ نمبر 2، مرتد وہ ہے جو بما انزل اللہ قرآن کے مطابق حکومت قائم نہ کرے، قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے، قرآن کے مطابق حکم نہ دے۔ سورہ 5 آیت 44۔ ظاہر ہے کہ بما انزل اللہ کے مطابق حکم دینے اور فیصلہ کرنے کے لیے اپنی حکومت کی ضرورت ہوگی، تبھی بما انزل اللہ کے مطابق حکومت کی جا سکے گی اور فیصلہ دیا جا سکے گا۔ کیا پوری دنیا میں کہیں قرآنی نظام قائم ہے؟ نمبر 3، ارتداد کی نشانی یہ ہے کہ مرتد قوم کی جگہ ایک دوسری قوم لے لیتی ہے۔ سورہ 5 آیت 54۔ کیا اسلامی دنیا آج مغلوب نہیں ہے؟ نمبر 4، مرتد قوم کی جگہ لینے والی قوم کی پہلی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ قوم خدا کے نظام کو محبوب رکھے گی، اور ان کی اس روش کی وجہ سے خدا ان کو محبوب رکھے گا۔ سورہ 5 آیت 54۔ کیا ہم مسلمانوں نے کہیں نظام خداوندی قائم کیا ہوا ہے کہ خدا ہمیں محبوب رکھے؟ نمبر 5، مرتد قوم کی جگہ لینے والی قوم کی دوسری خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ مومنین کے سامنے محبت اور پیار کے جذبات کے ساتھ جھکی ہوئی ہوگی، اور مخالفین کے سامنے وہ سخت بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ سورہ 5 آیت 54۔ کیا ہم مسلمان ایک دوسرے کے لیے سخت اور کافروں کے لیے نرم نہیں ہیں؟ نمبر 6، مرتد قوم کی جگہ لینے والی قوم کی تیسری خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ مفاد انسانیت کے لیے نظام خداوندی کے قیام اور بقا کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل رہے گی۔ سورہ 5 آیت 54۔ کیا ہم نفسا نفسی کا شکار نہیں ہیں؟ نمبر 7، مرتد قوم کی جگہ لینے والی قوم کی چوتھی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا قطعاً کوئی خوف نہیں کرے گی۔ سورہ 5 آیت 54۔ کیا ہم ہر وقت اس بات میں نہیں پڑے رہتے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسا نہ کیا تو ناک کٹ جائے گی، یعنی کیا ہم اسلاف پرستی کے شکار نہیں ہیں؟ سورۃ المائدہ کی آیت 54 میں یا ایھا الذین آمنوا سے مراد حضرات ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین تو نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا تو قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے جو ان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اپنے آپ کو مومن یا مسلمان سمجھتے ہیں۔ اب دو امتیاز پیدا ہو گئے۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا وہ ہیں جو اپنے دین یعنی نظام خداوندی کو بدل دیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوں، تو ان کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ کیا جائے اے وہ لوگو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو یا سمجھتے ہو۔ ایسے لوگ یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے میں شمار ہوتے ہوئے بھی وہ ہیں جو اپنے دین کو تبدیل کرنے کی وجہ سے
पुरानी इर्तिदाद का शिकार हो चुके होते हैं, जैसे कि आज दुनिया के मुसलमान हैं। नंबर 2, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वो हैं जो अपने निज़ाम को कुरानी कवानीन के मुताबिक मुतशक्किल करते हैं। ऐसे लोगों के लिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू का तर्जुमा हकीकी मोमिनीन किया जाएगा। बहरहाल अभी तक इर्तिदाद के शिकार लोगों की जगह लेने वाली कोई कौम नहीं आई है। देखिए कब आती है। अलबत्ता मगलूब तो आज सारी इस्लामी दुनिया है और उनमें कौम मुर्तद की सारी निशानियां भी मौजूद हैं। मगलूब होना मोमिनीन के शायान शान नहीं है, क्योंकि उनके बारे में कुरान ने कहा हुआ है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, सूरह 3 आयत 138। तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हुए। आयत नंबर 55। إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. याद रखो तुम्हारा रफीक और चारासाज तो सिर्फ अल्लाह और रसूल निज़ाम खुदाबंदी है। इसके अलावा तुम्हारे दोस्तों तामसाज तुम्हारी अपनी जमात के अफराद हैं जो इस निज़ाम की सदाकत पर यकीन रखते हुए अकामत सलात और इताए ज़कात के फरीज़ा की सरअंजाम दही में सरगर्म अमल रहते हैं और हमेशा कवानीन खुदाबंदी के सामने झुके रहते हैं। अल्लाह की महसूस सरपरस्ती इंसानों के जरिए ही सामने आती है। आयत में कहा कि ऐ जमात मोमिनीन, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा सरपरस्त, तुम्हारा पासबान, तुम्हारा निगहबान नंबर 1 अल्लाह है, नंबर 2 रसूल है, नंबर 3 जमात मोमिनीन है। लेकिन यहाँ एक बड़ा बारीक नुक्ता है कि यहाँ वलीयुकुम सूरह 5 आयत 55 में वाहद का सीगा आया है। वाहद सीगा इसलिए आया है कि बुनियादी तौर पर तो सरपरस्ती खुदा ही की है, वही वली और सरपरस्त है, लेकिन अल्लाह की महसूस सरपरस्ती इंसानों के जरिए ही सामने आती है। महसूस सरपरस्ती है व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू सूरह 5 आयत 55। रसूल और जमात मोमिनीन तुम्हारे सरपरस्त हैं। उनकी दोस्ती, उनकी सरपरस्ती में दीन का सिबात क़याम है। आगे जमात मोमिनीन की चंद खुसूसियात बताई हैं कि ईमान वाले युकीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता सूरह 5 आयत 55। कुरान ने अमूमन इन दो बुनियादी खुसूसियात को इकट्ठा बयान किया है। महसूस नमाज दरअसल अकामत सलात यानी नमाज खुदाबंदी की एक सिमटी हुई महसूस शक्ल है, लेकिन कुरान की गैर महसूस सलात जिंदगी के पूरे निज़ाम के ऊपर हावी है। सलात के मानी है जिंदगी के हर गोशे में कवानीन खुदाबंदी के पीछे पीछे चलते चले जाना। ज्यादा तफसील से मुलाहिजा फरमाएं सूरह बकरा की आयत नंबर 3 के तहत युतून ज़काता सूरह 5 आयत 55 नौए इंसानी को सामान्य परवरिश बहम पहुंचाना। जो कौम अकामत सलात के लिए खड़ी होगी उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह नौए इंसानी को नशो नुमा के लिए सामान बहम पहुंचाए। आगे है वहुम राकिऊन सूरह 5 आयत 55 युकीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता सूरह 5 आयत 55 वो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, और फिर कहा वहुम राकिऊन सूरह 5 आयत 55 वो रुकू करते हैं। इस तर्जमे से बात बनती नहीं। कहा कि नमाज पढ़ते हैं, फिर कहा रुकू करते हैं, यानी जो लोग नमाज पढ़ते हैं क्या वो रुकू नहीं करते? राकिऊन सूरह 5 आयत 55 क्यों अलग से कहना पड़ा? दरअसल यहाँ सलात से पूरा निज़ाम खुदाबंदी मुराद है। राकिऊन सूरह 5 आयत 55 के मानी है झुकने वाले, यानी उनकी कैफियत यह है कि वो कवानीन खुदाबंदी के सामने झुके हुए होते हैं। ये है उनकी खुसूसियत के वो सर तस्लीम खम हैं। जब भी उनके सामने अहकाम खुदाबंदी आते हैं वो उनके सामने झुक जाते हैं। ये हैं वो लोग जो निज़ाम सलात कायम करते हैं, नौए इंसानी को सामान्य नशो नुमा बहम पहुंचाते हैं। ये आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती के सरपरस्ती के ताल्लुकात रखते हैं और कवानीन खुदाबंदी के सामने अताअत के लिए झुके रहते हैं। आयत नंबर 56 ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल निज़ाम खुदाबंदी को और अपनी जमायत मोमिनीन के अफराद को अपना दोस्त और चारासाज समझे तो उनका शुमार खुदा की पार्टी में होगा
اور خدا کی پارٹی ہی آخر الامر غالب آئے گی۔ حزب اللہ خدا کی وہ پارٹی ہے جو اللہ کو، اس کے رسول اور جماعت مومنین کو دوست رکھتی ہے۔ اس پارٹی پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، یعنی صفات خداوندی بحد بشریت ان کے کردار سے منعکس ہوتی ہیں۔ اپوزیشن پارٹی کو خدا نے حزب الشیطان کہا ہے، جو نظام انسانوں کو ان دو پارٹیوں سے زیادہ میں تقسیم کرتا ہے وہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ ہم الغالبون سورہ 5 آیت 56۔ حزب اللہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ کفار پہ غالب ہوتی ہے۔ جب یہ مغلوب ہو تو سمجھ لیں کہ یہ حزب اللہ نہیں رہی۔ آیت نمبر 57۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ اے ایمان والو، اہل کتاب یہود و نصارہ ہوں یا کفار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق سمجھ رکھا ہے اور ان کی تذلیل کے لیے اس کی ہنسی اڑاتے ہیں، تو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو مومن ہو، ہمیشہ قوانین خداوندی کے اطاعت کرو۔ دین کے مخالفین سے تمہارا کیا واسطہ؟ تمہارے دین ہی کا نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اپنے مذہب کا بھی مذاق اڑاتا ہے اس کو بھی چھوڑ دو۔ جو لوگ تمہارے دین کو مذاق سمجھیں، جو اسے لائٹلی لیں، اسے سیریس نہ لیں، تو ایسے لوگ پھر آہستہ آہستہ استہزاء پر اتر آتے ہیں، مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہا کہ جو تمہارے دین کے ساتھ اس قسم کا انداز اختیار کریں انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ تمہیں صرف اس بات کی احتیاط برتنی چاہیے کہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کسی طرح سے نہ ہونے پائے۔ لیکن قرآن تو ایک قدم آگے جاتا ہے کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا سورہ 6 آیت نمبر 70۔ جو لوگ خود اپنے مذہب کو بھی مذاق سمجھ لیں تم انہیں بھی چھوڑ دو۔ ایسے لوگ حیوانی سطح کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، یعنی غیر تمہارے دین کا مذاق اڑائیں تو ان سے تعلقات قائم نہ کرو، لیکن دین کے دعویٰ دار بھی اپنے دین کا مذاق اڑائیں تو انہیں بھی چھوڑ دو، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ بات تو یہ ہے کہ جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے اس سے الگ ہو جاؤ۔ دوسری بات یہ کہ تمہارے ہی نہیں، جو اپنے مذہب کا مذاق اڑاتا ہے اسے لائٹ بھی لیتا ہے اس سے بھی قطع تعلق کر لو۔ دراصل انسان اپنے تسلیم کردہ اصولوں کو غیر سنجیدہ اس وقت لیتا ہے جب وہ حیوانی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ وَذَرِ الَّذِينَ کے معنی ہے ان میں سے نہ ہو جاؤ، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ آگے ہے وَذَكِّرْ بِهِ سورہ 6 آیت 70۔ لیکن قرآن کی تلقین انہیں پھر بھی کرتے رہو۔ کیوں کرتے رہو؟ کہا ان تبتلا نفس بما کسبت سورہ 6 آیت 70۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص بھی صحیح راستہ سامنے نہ آنے کی وجہ سے اپنی غلط روش اختیار کیے ہوئے ہو اور اس کی وجہ سے تباہ ہو جائے۔ اگر قرآن ان تک پہنچنے کے بعد بھی ان کا رویہ نہ بدلے تو پھر الگ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 58۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ تمسخر اڑانے والوں کی کیفیت یہ ہے کہ جب تم اجتماع صلاۃ کے لیے لوگوں کو آواز دیتے ہو تو یہ اس کی بھی ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نظام خداوندی اور اجتماعات صلاۃ کی افادیت سے آگاہ نہیں ہیں۔ آیت نمبر 59۔ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل
أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ان سے کہو اے اہل کتاب تم محض اس بات پر ہم سے غصہ میں ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے قوانین کی صداقت پر جو خدا نے ہماری طرف نازل کیے اور ان تمام قوانین پر جو خود تمہاری طرف نازل ہوئے. بھلا یہ غصہ کرنے کی بات ہے؟ اور حقیقت حال یہ ہے کہ تم میں سے اکثر قوانین خداوندی کی راہ کو چھوڑ چکے ہیں. صدق اللہ العظیم.